خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام امام، میں ہوں شہزاد رضا۔ آج پروگرام میں میرے مہمان ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ بہت سارے سوالات ہیں آپ کے لیے میرے، لیکن شروع میں کروں گا کہ آپ جو تجزیہ کرتے ہیں، آپ کے پاس انفارمیشن بھی ہوتی ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ اپنی معلومات کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ تجزیہ دیتے ہیں۔ آج کل ہم بڑی سنتے ہیں کہ نون لیگ کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، میاں صاحب کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، ان کو اتارنے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اس طرح کی چیز جو ہے وہ 2014 میں بھی آئی جب دھرنا ہو رہا تھا، تو کوئی محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی 2014 کو کوئی ایکشن ریپلے ہو رہا ہے یا ہونے جا رہا ہے؟ شاید سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے عزت افزائی کی بلایا مجھے۔ دیکھیں، بات آپ نے کہا نا کہ انفارمیشن ہوتی ہے اور تجزیہ ہوتا ہے۔ تجزیہ انفارمیشن بیسڈ ہوتا ہے، ورنہ آپ تجزیہ کر ہی نہیں سکتے۔ مجھے تھوڑا سا ایڈوانٹیج یہ ہے پاکستان میں کہ میں پرنٹ میڈیا کا جو دور تھا اس دور میں تو میں نہیں تھا، لیکن الیکٹرانک میڈیا جب آیا تو آخری مجھے نہیں پتا کہ ڈائریکٹر نیوز کون ہوگا، لیکن پہلا کم سے کم میں ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آپ کے پاس خبریں تو آتی رہتی ہیں، ہر وقت آتی رہتی ہیں، پھر وہ خبروں سے آپ ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں کہ یار یہ خبر آپ کے پاس کوئی ایک خبر آ گئی، میاں صاحب نے فلانے سے ملاقات کی، اچھا پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کا لنک اس خبر سے کیسے بن رہا ہے، اس کو کیسے، آپ بھی ایسے کرتے ہیں اور پھر اس کا انالیسس کرتے ہیں۔ اچھا ہوتا یہ ہے کہ خبریں جو ہیں ان کا صحیح اور یا غلط ہونا بڑا ضروری ہے، یعنی اگر آپ کی خبر ہے اور وہ خبر غلط ہے تو آپ بھی اس پہ ایکسکیوز کریں گے کہ یار ہم سے غلطی ہوئی، غلط خبر تھی، اور میں بھی ایکسکیوز کروں گا۔ لیکن تجزیہ جو ہے نا وہ ڈیفر کر سکتا ہے۔ تجزیہ آپ کا ایک اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے اور میرا تجزیہ ایک اپنا تجزیہ ہو سکتا ہے۔ اچھا پھر بھی دوسری بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو ایک مثال چھوٹی سی دیتا ہوں، شاید آپ نے پہلے بھی بات ہی سنی ہو، جب مشرف صاحب گئے 2006 میں ان کی کتاب لانچ ہونی تھی، تو وہ چلے گئے امریکہ، آپ کو شاید یاد ہو، بہت لمبا ان کا بہت ان کو 2-3 ہفتے تک وہ وہاں پہ کتاب لانچ ہوتی ہے۔ پاکستان میں لانچ نہیں ہوئی تھی کتاب۔ اچھا وہ کتاب لانچ ہوئی اور پیچھے یہاں پہ ہر قسم کی کنسپیریسیز شروع ہو گئی۔ ایک دن تو یہاں تک ٹی وی چینلز پہ خبر بریک ہو گئی کہ پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو گیا تھا، اچانک لائٹ چلی گئی تھی، تو خبریں ہو گئی کہ جی کوئی پتہ نہیں، جنرل احسان تھے اس وقت چیئرمین جوائنٹ، ان کے حوالے سے کہ ان کی کوئی موومنٹ ہو رہی ہے، پتہ نہیں، ٹی وی چینلز سب نے خبر دے دی، ایسی کوئی خبر نہیں تھی درست، لیکن ایک ریومرز پھیلنی شروع ہو گئی۔ اچھا اس کے بعد جب واپس آئے مشرف صاحب تو ان کی کیبنٹ کے ایک بہت عام وزیر اس وقت، اور آپ ان سے چیک بھی کر سکتے ہیں، اس وقت وزیر اطلاعات تھے محمد علی درانی صاحب، وہ بھی، اور جو وزیر مملکت تھے طارق عظیم صاحب، ان دونوں سے میں نے ملاقات کی اور میں نے کہا جی کیسا رہا دورہ؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب زبردست قسم کا دورہ تھا امریکہ کا، اور ہر جگہ جہاں گئے مشرف صاحب ان کو زبردست پذیرائی حاصل ہوئی۔ میں نے کہا سر میں بھی ابھی چکر لگا کے آئے ہوں تھوڑے دن پہلے، مشرف صاحب کو آپ یہ کہیے گا، میں تو شاید اس طرح کھل کے نہ کہہ سکوں، لیکن آپ کہیے گا کہ امریکن ان سے بہت اپسیٹ ہیں۔ اس وقت کوئی کسی قسم کا بے نظیر بھٹو صاحب سے رابطہ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، مشرف صاحب میں نے کہا جی میرا یہ خیال ہے کہ اپسیٹ ہیں یا اپسیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اگلے 2-3 مہینے کے اندر مشرف صاحب پہ بڑا شدید پریشر آنے والے ہیں۔ کچھ دن گزرے اور کچھ دن گزرنے کے بعد پھر جنوری سے پہلے ایک میسج آ گیا تھا کہ آپ میٹنگ سٹارٹ کریں، مارک لائٹ گرانٹ کی، یہ وہ ساری موومنٹ سے سٹارٹ ہو گئی تھی، کانڈی رائس ایکٹیو ہو گئی تھی، اور پھر جنوری میں نے وہ خبر بریک کی کہ جی میٹنگ ہوئی ہے ابو دھابی میں مشرف پیلس میں، اور اس میٹنگ کی تجدید ہو گئی فوراً۔ سب سے پہلے تو شوکت عزیز صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا میٹنگ کا، تو شوکت عزیز صاحب کو وہ خبر دیکھ کے پتا چلا جیو پہ کہ کوئی میٹنگ ہو رہی ہے، تو انہوں نے پوچھا طارق عظیم نے مجھے کال کیا، جب میں اپنا فون بند کر کے خبر کیوں اتنی بڑی خبر تھی، میں نے کہا جی میٹنگ ہو رہی ہے سر بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، مشرف صاحب کی، اور اس جگہ پہ ہو رہی ہے۔ اچھا اس کے بعد شوکت عزیز صاحب نے پوچھا، ادھر ادھر چیک کیا، تردید ہو گئی، ساتھ ہی راشد قریشی صاحب نے ISPR کی طرف تردید ہو گئی، اس کے بعد پیپلز پارٹی کی طرف سے تردید ہو گئی۔ اچھا یہ تو چنے تردیدیں ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ ہی ہوا کہ جہاں میٹنگ ہو رہی تھی جس خلیجی ملک میں، انہوں نے آفیشلی تردید کر دی، یعنی ہر طرف سے تردید ہو گئی۔ تو اب ایک عجیب مسئلہ ہو گیا کہ میں نے سب نے ڈینائی کر دیا، لیکن خبر تو صحیح ہے۔ اب ڈینائل ڈزنٹ مین کہ وہ خبر غلط ہے، مطلب اب ہر طرف سے ڈینائی ہو گیا۔ اب بات یہ ہے کہ ایک خبر ہے
اور وہ خبر اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے. اب میاں صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے خلاف سازش ہو رہی, چند روز پہلے تک یہی گورنمنٹ تھی جو کہہ رہی تھی کہ کچھ نہیں ہو رہا, ایسی طرح کچھ نہیں ہے, یہ لوگ باتیں کرتے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے. ان کو اچھی طرح اندازہ تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے. ٹھیک ہے, جب میں نے کہنا شروع کیا یا کسی اور نے کہنا شروع کیا, باقی یہ معاملہ بہت پہلے سے چل رہا ہے. ٹھیک ہے نا, اور یہ کوئی 1 مہینے پہلے یا 4 مہینے, ہاں اب چیزیں کھل کے سامنے آ گئیں اور اب لوگوں نے کہنا شروع کیا. آپ کو یاد ہے کراچی آپریشن, جب میں نے بات کرنی شروع کی تھی کہ وہاں پہ گرفتاریاں ہونے والی ہیں اور یہ ایسے ہونے سلسلہ ہو رہا ہے, اور یہ وہ دن تھے جب ساری کی ساری پارٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں, اور یہ جو آپریشن ہوا تھا اس کے بعد ثانیہ پشاور کے بعد سارے بیٹھ گئے تھے اور سب نے کہا کہ جی آپریشن شروع ہونے والا ہے, تو اور یہاں پہ شروع ہونے والا ہے. تو سب سے پہلے میں نے اس علاقے کو, یعنی جو قبائلی علاقے ہیں, میں نے ان کو چھوڑ کے میں نے کہا کراچی میں کچھ ہونے والا ہے. کراچی معاشی دہشت گردی, فائنینشل ٹیررزم پکڑے. اور اس وقت ایوری بڈی واز ان ڈینائل موڈ کہ یار یہ کیا بات کر رہے ہیں, اور سو کر دیا. کئی ابھی تک میں ابھی تک بھگت رہا ہوں. ایک ہمارے وہاں پہ بلڈنگ کنٹرول کے جو ہیڈ تھے منظور قادر کاکا صاحب, انہوں نے آج کل مفرور ہیں, نہیں, انہوں نے ابھی تک مجھے 1 ارب روپے کا سو کیا ہوا ہے کہ میری تصدیق ہوئی ہے. میں تو یعنی وہ کیس نہیں ختم ہوا, وہ چلے گئے مجھ سے, وہ کیس ابھی بھی کہیں عدالت میں کسی جگہ پڑا ہوا ہے, اور میں اس کو بھگت رہا ہوں کیونکہ وہ خبر اپنی جگہ اس وقت درست تھی کہ انہوں نے گرفتار ہونا ہے کچھ دنوں کے بعد. اچھا, تو بات یہ ہے ساری کہ ان کو بھی اندازہ تھا سازشیں تو ہر طرف ہو رہی ہوتی ہے نا. حکومت بھی جب اپوزیشن میں ہوتی ہے وہ بھی سازش کر رہی ہوتی ہے. اب اس کو نام کچھ اور دے دیں, اس کو سازش نہ کہیں آپ, لیکن وہ پلان کر رہی ہوتی ہے کہ ہم نے حکومت میں کیسے آنا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا, ان کی اپنی جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. ایکچولی جو دوسرے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سازش کر رہے ہوتے ہیں اپنے آنے کے لیے. شروع کیسے سازش شروع یہ کیسے ہوا کہ معاملات بڑے خراب تھے؟ کیا جو ظہیر الاسلام صاحب والا واقعہ ہوا اس کے بعد سے یہ شروع ہوا کیسے کہ میاں صاحب آئے ایک مینڈیٹ کے ساتھ آئے؟ تو یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ پہلے دن سے آ کے کچھ لوگوں نے ان کو ٹانگ کھینچنی شروع کر دی. کچھ نہ کچھ ایسا پوائنٹ ہوگا جہاں سے سارے معاملات شروع ہوئے. نہیں, یہ اس کو کہاں سے سٹارٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میاں صاحب کی گورنمنٹ, میاں صاحب کبھی بھی ایزی نہیں تھے آرمی چیف کے ساتھ. رائٹ فرام دا فرسٹ ڈے میاں صاحب جنرل راحیل شریف کے ساتھ ایزی نہیں تھے. اچھا, یعنی آپ اس میں جنرل ظہیر کو رکھیں جس کو مرضی, وہ ایزی نہیں تھے. ان کا ویژن الگ تھا, ان کا ویژن بالکل الگ تھا. میاں نواز شریف صاحب کا ویژن بالکل الگ تھا, ان کا ویژن بالکل الگ تھا. اور میاں صاحب کے ساتھ چونکہ ہم نے بڑے دن گزارے ہیں اور میاں صاحب کو بڑا قریب سے دیکھا ہے. اور میاں صاحب ایک ایسا وقت آ گیا تھا, دیکھیں نا آج کل میں سنتا ہوں جب موجودہ حکومت کے لوگ ہیں, میں سنتا ہوں کہ ڈاکٹر شاہد مسعود تحریک انصاف کے یا پتہ نہیں اسٹیبلشمنٹ کے پے رول پہ, تو میں بڑا ہنستا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ مشرف صاحب کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ میں پیپلز پارٹی اور یہ کرپٹ پالیٹیشنز کے پے رول پہ ہوں جب یہ چل رہی تھی یہاں پہ جوڈیشل موومنٹ. اور اس کے بعد جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو انٹرسٹنگلی, اچھا پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کی ایک عجیب سی بات ہے کہ انہوں نے حالانکہ شدید میں ان کا نقاد رہا, لیکن انہوں نے یہ بات کبھی نہیں کی. پیپلز پارٹی والے اور 100 طرح سے مطلب یہ کبھی نہیں کہتے تھے وہ کہ یار یہ نواز شریف, ان کو پتا, زرداری صاحب کو اچھی طرح پتا تھا کہ یہ نہیں کہتے تھے, کہتے تھے بس یہ تنقید کرتا رہتا ہے, یہ ہمارے خلاف بات کرتا رہتا ہے. لیکن یہ ایک تو مشرف صاحب کے وقت میں ہوا کہ یہ کرپٹ پالیٹیشنز, تو میں نے ایک دن جنرل صاحب کو کہا, میں کہا جنرل صاحب سپورٹ تو میں انہیں کر رہا ہوں, لیکن یہ پے رول والی بات پہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب پے رول نہیں, مگر یہ ہمارے لوگ کہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا, لیکن یہ جو گورنمنٹ ہے نا, کرنٹ گورنمنٹ, یہ غالباً پہلی گورنمنٹ میں نے دیکھی ہے اتنے سالوں میں کہ جن کو اس بات کا یقین ہے کہ جو ان کے خلاف بات کر رہا ہے وہ کسی ایجنڈے پہ ہے. یعنی اگر ایک غریب آدمی بھی کڑا ہو کے سڑک پہ کہہ رہا ہے کہ جی ہمیں بجلی نہیں مل رہی, تو اس کو بھی کسی نے پیسے دے کے کہا ہے کہ تم کہو کہ بجلی نہیں مل رہی. ڈاکٹروں کا مظاہرہ ہو رہا ہے تو وہ بھی کوئی کروا رہا ہے. اگر یعنی ہر کام جو غلط ہو رہا ہے, ہر کام آئیڈیل ہونا چاہیے, ان کے مرضی مطلب مرضی بھی ایبسولوٹ مرضی. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے. مجھے اسی چیز پہ جو آپ نے کہا کہ کمفرٹیبل نہیں تھے, کیوں کمفرٹیبل نہیں تھے؟ راحیل شریف صاحب تو بالکل غیر سیاسی آدمی ہیں, ان کا ایک اپنا ویژن اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی اور ساری چیز, تو کیا وجہ تھی کہ ان کی کمفرٹ لیول وہ نہیں تھا؟ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں,
کمفرٹیبل اس لیے نہیں تھا کہ میاں اگر میں خاموش ہوں مثال کے طور پہ میں میاں صاحب کے اوپر میں آپ کو ذہن بتاتا ہوں میاں صاحب کا یا اور بہت سارے پولیٹیشینز کا مطلب کوئی اگر آدمی ہو نا حکمرانوں میں سے تو حکمراں یہ مثال کے طور پہ رمضان چل رہا ہے تو کھجوروں کا ڈبہ میرے پاس کو بھیج دے ٹھیک فرض کریں تو میں کہوں گا کھجور میں رکھ لوں گا اب کھجوروں کے ڈبے کے ساتھ ایک بہت بڑا اور تحفہ بھی ہو تو میں کہوں گا یار دیکھیں یہ تحفہ میں نہیں رکھنا چاہ رہا اب اس بات پہ ناراض ہو جائیں گے یعنی آپ کو ہر حال میں کوئی احسان لینا ہے اگر آپ نے احسان نہیں لیا نا آپ کہیں گے یار میں لیتا ہی نہیں ہوں اچھا آپ نے کہا نا میں آپ کا بھی نہیں لیتا میں ان کا بھی نہیں لیتا میں ان کا بھی نہیں لیتا مطلب آپ کو فرما بردار بننے کے لیے لازم ہے کہ آپ کوئی فیور لیں اگر آپ کہیں گے نا جی میں سر آپ کا سپورٹر ہوں آپ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ بہت زبردست ہیں لیکن میں کوئی ان کے دل میں رہے گا کہ نہیں اس نے یہ گڑبڑ ہے یہ آدمی جو ہے نا ایبسولوٹ لائل نہیں ایبسولوٹ لائل اس لیے نہیں ہے یہ فیور نہیں لے جب تک ہاں یہ فیور لے لو مجھے بتاؤ کہ اچھا جب ہاں خبر آئے گی کہ جی وہ ڈاکٹر شاہد نے جو ہے نا وہ 8-10 جو ہے نا 8-10 اوور ٹریول کر لیا ہے یہ ہو گیا کوئی پلاٹ لے لیے 4-5 دیر بی فائن تو اس کانٹیکسٹ میں ان کے تعلقات کو کیا ان کے تعلقات کا مسئلہ یہ ہوا کہ وہ ایبسولوٹ لائلٹی ان کو نہیں کوئی فیور دینا چاہتے نہیں ایبسولوٹ لائلٹی چاہیے نا دیکھیں نا جنرل آصف نواز کی طرح BMW والا واقعہ تو نہیں جنرل آصف نواز جو ہیں دیکھیں نا میں تو جنرل آصف نواز سے کبھی ملا بھی نہیں ہوں میں لیکن آپ ہسٹری پہ آپ چلے جائیں نا یعنی جنرل آصف نواز جو ہیں وہ ایک ہوتا ہے کہ فیور کیوں نہیں لی یعنی اصل بات یہ نہیں ہے کہ اصل بات ہے کہ جو ہم نے میں فیور دے رہا تھا نا میں نے کہا کہ یار لوگ تو یہ کیوں نہیں لیا تو اب مسئلہ یہ ہے سارا کہ اس میں ٹکٹ لے لو کوئی پوسٹ لے لو کوئی گاڑی لے لو اگر چلیں کچھ نہ کچھ لے کے بس تو ہمیں پھر یہ سمجھتے کہ وہ گارنٹی ہوگی کہ مطلب گارنٹی ہوگی اس کے بعد اور وہ ایک طرح خرید لیا یعنی خریدنے والی کہانی ہوگی نا کہ آپ بس اگر آپ اس کے بعد ہوگا کہ آپ بیٹھے ہوں گے کسی جگہ کہ وہ تو ہمارا ساتھ بندہ ہے اور وہ بات ختم ہو گیا آپ نہ تنقید کر سکتے ہیں نہ بات کر سکتے ہیں نہ مشورہ بھی نہیں دے سکتے پھر آپ سمجھا بھی نہیں سکتے تو اس طرح کی لائلٹی چونکہ ہر ایک سے مانگی جاتی ہے تو اب دیکھیں بہت سارے ہوتے ہوں گے عسکری اداروں کے اندر لوگ بھی جو شاید اس قسم کی لائلٹی پرووائڈ کرتے ہوں یا بہت سارے لوگ ہوں گے بیوروکریسی میں بھی انہوں نے بھی سروائیو کرنا ہوتا ہے پبلک میں بھی ہوتے ہوں گے میڈیا ہر جگہ ہوتے ہوں گے لیکن کچھ نہیں جو نہیں ہوتے پھر یہ ہوتا ہے کہ سازش یہ ایزی نہیں تھے پہلے دن سے ٹھیک کمنگ بیک ٹو دی پوائنٹ چلیں یہ استعفے کی بات جو آ رہی ہے ابھی بھی میاں صاحب کا آپریشن ہو گیا جو بھی ہوا اس کے بعد باقی چیزیں بھی سامنے آ گئیں پاناما لیکس کے اوپر آپ کا TOR کمیٹی بن گئی اس کا جو بھی بیچ میں چل رہا ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے لیکن استعفے کی جو رومرز ہیں یا رپورٹس ہیں یا assumptions ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہی لوگ کہتے ہیں آئیں گے استعفا پھر ہو جائے گا اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ دیکھیں اس کی پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگر یہ سسٹم چلا گیا میں اس کو اور ایڈوانس بات پر لے جاتا ہوں اگر یہ سسٹم گیا جمہوری سسٹم تو اس کی سب سے بڑی ذمہ داری میاں نواز شریف صاحب کی ہوگی کیونکہ زرداری صاحب نے بدترین کرائسس کے دوران انہوں نے ایک پرائم منسٹر کو چینج کر لیا تھا یعنی مثال کے طور پہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر حالت میں یوسف رضا گیلانی عدالت جو بھی کرے میں عدالت پہ حملہ کروں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا انہوں نے سسٹم کو بچا لیا ان کی گورننس ان کی جو معاملات تھے کرپشن وہ سائڈ پہ رکھیں آپ سے جمہوریت کی بات کریں انہوں نے کہا کہ ایک منٹ مسئلہ آپ کے ملک میں جمہوری ادارے اسٹرانگ نہیں ہے یہ تو ہم سول ملٹری تاریخ آپ کے سامنے پڑی ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ میں اور عدالت بھی جو ہے وہ خطرناک موڈ میں اس وقت تو میں راجہ پرویش کو لے آتا ہوں سسٹم آگے چلتا رہے الیکشن ہوتا ہے جیسے تیسے کر کے جو انہوں نے بچا لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب کو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ ان ہاؤس چینج لے ہیں ان ہاؤس ڈزنٹ مین کہ قومی اسمبلی میں لے ہیں اپنے گھر میں ہی لے ہیں ان ہاؤس ہی کر دیں بھائی کو ہی بنا دیں میاں صاحب نہیں بنا رہے اچھا باقی کہا جا رہا ہے میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہا جا رہا ہے اور لیکن وہ نہ ہو گیا شہباز شریف صاحب پہ بھی نہ ہو گیا ایون یہاں تک سن لیں آپ مولانا فضل الرحمان تک نے لندن میں کہا کہ جی آپ ان ہاؤس چینج کر لیں
زرداری صاحب نے نہیں کہا. زرداری صاحب تو پہلے کہہ رہے تھے کہ میاں صاحب ان ہاؤس چینج کر کے سسٹم کو بچا لیں. آخر میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کہہ دیا, وہ تردید کریں گے تو میں اپنی خبر پہ قائم رہوں گا. فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ دیکھیں حالات ایسے ہیں کہ آپ ان ہاؤس چینج کر لیں. میاں صاحب جب دھرنا ہو رہا تھا, دھرنے کے زمانے میں میاں صاحب کے قریب ترین سیاسی ایک ان کے جو مشیر ہیں اور جو گھر کے فرد ہیں, انہوں نے آ کے طاہر القادری صاحب سے کہا کہ جی اس کو آپ ختم کریں معاملے کو, اور شہباز شریف کا استعفیٰ. میاں صاحب مان گئے. عمران خان نے کہا کہ نہیں. طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب کے درمیان ایک کانفلکٹ جو سامنے نہیں آیا, وہ اس کی وجہ یہ تھی اندر خانہ ہو رہا تھا معاملہ, کہ طاہر القادری صاحب نے کہا کہ یار ابھی شہباز شریف کو کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد عمران نے کہا نہیں مجھے استعفیٰ نواز شریف کا چاہیے. اچھا, جب خبر پہنچی شہباز شریف صاحب تک تو وہاں پہ حمزہ شہباز صاحب نے جلوس نکالا لاہور میں, اور حمزہ شہباز صاحب نے کہا گھر کے اندر بیٹھ کے کہ کیا ہر دفعہ میرا گھر ہی قربانی دے گا, ہم ہی قربانی دیں گے ہر دفعہ. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہوگا. اور پھر اب جب جانا تھا یہاں سے لندن, تو چودھری نثار صاحب یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بینگ اے سینئر منسٹر یا بینگ اے سمبڈی, جو بھی ان کا رول ہے, انہیں بھی کوئی ذمہ داری دی جائے گی. لیکن ان کو بالکل آؤٹ کر دیا گیا پورے سسٹم سے, چودھری نثار کو. اور چودھری نثار صاحب کے خلاف جو گروپ بنا اس میں نہ صرف خواجہ آصف ہیں بلکہ اسحاق ڈار صاحب بھی آ چکے ہیں. تو اسحاق ڈار صاحب, مریم صاحبہ, یہ اچھی قابل احترام لوگ ہیں. مطلب میں کرٹیسائز نہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو خبر جو یعنی ایک دیکھیں نا, اب کہیں نہیں کچھ نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر خواجہ آصف نے خود کہہ دیا میں 6 مہینے بات ہی نہیں کرتا آ کے, تو اس کا مطلب کچھ ہے نا چیز. اب میں اگر اس سے پہلے 6 مہینے پہلے میں کہہ رہا تھا تو مجھے گالیاں پڑ رہی تھی کہ یہ جھوٹ بولتا ہے, کچھ نہیں ہے, ہم سب ایک ہیں. جب خود کہتی ہے چودھری نثار صاحب پہ جو انہوں نے ٹرسٹ نہیں کیا, کیا یہ وجہ تھی کہ وہ 35 یا 40 MN کوئی ساتھ ہیں, کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. ایک بات تو یہ ہے, وہ تو چھوڑ دیں, وہ تو الگ کہانی ہے. جو اصل بات یہ ہے کہ کچھ ان کے منسٹر جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری نثار نے ہمارے اوپر فائلیں بنا کے رکھی ہیں. اچھا. اور جو خبریں لیک ہوتی ہیں نا, یہ میٹرو لائن اور یہ لائن اور وہ لائن, اور کبھی وہ ایان علی کا معاملہ اٹک جاتا ہے, کبھی ڈاکٹر عاصم کا معاملہ اٹک جاتا ہے, کبھی یہ ہو جاتا ہے, یہ سارے کام چودھری نثار کر رہے ہیں. اور یہ میگا کرپشن کی, تو ان کو یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب چونکہ خود ذرا صاف ستھرے ہیں, وہ کلین ہے, تو انہوں نے یہ سارا جتنا کچھ ہو رہا ہے یہ چودھری. اچھا, پھر بہت سے لوگ جو میڈیا پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں چودھری نثار تو بڑے اچھے آدمی ہیں. دیکھیں نا, اب ہوتا کیا ہے, اب چودھری نثار کے خدا جانے کیا تعلقات ہیں شیخ رشید سے, مجھے کیا پتا کیا ہے, لیکن شیخ رشید آ کے پھلجڑی چھوڑ جاتے ہیں. چودھری نثار بڑا اچھا آدمی ہے, اور میری بات, میں نے چودھری نثار کو پیغام بھیجا. اچھا, وہاں سارے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ یار چودھری نثار اور شیخ رشید کے کیا پتہ چلا, بات ہی کوئی نہیں. شیخ رشید نے شوشہ چھوڑ دیا مثال کے طور پہ کہ چودھری نثار کو وزیر اعظم بننا چاہیے جی, بڑے زور. اب ادھر ایک ٹینشن پھیل گئی کہ یار یہ دیکھو, ہم نہیں کہتے تھے سر, دیکھیں ہم نہیں کہتے تھے, وہ سارا جو گروپ ان کے ہم دیکھیں انہیں کا آدمی ہے. تو کیا میاں صاحب تھریٹن فیل کرتے ہیں چودھری نثار سے؟ میاں صاحب تھریٹن نہیں فیل کرتے, میاں صاحب ایزی نہیں رہے کبھی بھی. اور جب خاص طور پہ میاں صاحب پاکستان سے گئے تھے 2000 میں, تو اس وقت میاں صاحب جب یہاں پہ جو دوسرا گروپ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ چودھری نثار تو ہاؤس اریسٹ ہوئے ہی نہیں ہے. خبر یہ تھی کہ ہاؤس اریسٹ ہو گئے, یہ لوگ کہتے تھے کہ ہاؤس اریسٹ ہے ہی نہیں, بلکہ چکری کے پاس گھومتے ہیں رات کو گاڑی میں. اور اس حد تک چودھری نثار کے اوپر الزام لگ گیا تھا کہ چودھری نثار صاحب, اب مجھے نہیں پتا کہ آپ کے علم میں ہے یا نہیں, بے نظیر بھٹو صاحب کا رابطہ ہوا تھا چودھری نثار سے, اور چودھری نثار پیپلز پارٹی میں جانے والے تھے. اور چودھری نثار کو پھر بہرحال جدہ میں ہمیں بھی پتا ہے وہ ملاقات ہوئی, چودھری صاحب گئے, ہم نے وہ چھوڑے, لیکن اصل بات یہ کہ اس حد تک وہ زچ ہو گئے تھے کہ وہ پیپلز پارٹی میں جانے والے تھے. لیکن چودھری نثار جو ہیں وہ ہمیشہ سے چونکہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے, اور سوائے ایک آرمی چیف کے سارے آرمی چیف جتنے بھی آئے ہیں میاں نواز شریف صاحب کے دور میں ان کی مرضی سے آئے ہیں, سوائے جنرل وحید کاکڑ کے. ناظرین, یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے. فوجی قیادت کی آپ نے بات کی اور کہا کہ وہ کمفرٹ لیول نہیں ہے کہ جو ہونا چاہیے ایک چیف آف آرمی اسٹاف میں اور پرائم منسٹر میں. اس کی دیکھیں وجوہات تو یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ اگر فوجی قیادت کی کچھ ریزرویشنز ہیں کہ ملا منصور کے اوپر
آپ کا جس طریقے سے واقعہ سامنے آیا, اس کے بعد آپ کلبھوشن یادو اس سے پہلے گرفتار ہوتا ہے, تو آپ کی سیاسی قیادت جو ہے اس طریقے سے اس کو ریئیکٹ نہیں کر پاتی, اس کو کیش نہیں کر پاتی, کیپٹلائز نہیں کر سکتی. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں نریندر مودی کا بھی حالیہ دورہ, افغانستان پہلے گیا, ایران گئے, اس کے بعد سعودی عرب, اس کے بعد امریکہ, تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ فارن پالیسی کے اوپر بھی آپ کا ایک کولیپس ہے. آپ بہت سارے ایشوز جس پہ آپ پلے کر سکتے تھے وہ نہیں کیا آپ نے. اور کیا یہی وجہ ہے کہ آرمی کہتی ہے کہ آپ کی پرفارمنس نہیں ہے, جس طریقے سے ہم آپ کو سپورٹ کر رہے ہیں بیک پہ رہ کے, ہمیں وہ ریٹرن نہیں مل رہا سویلینز کی طرف سے؟ دیکھیں, ملا اختر منصور زیادہ بڑا کرائسس ہے یا اسامہ بن لادن؟ 2 مئی, مجھے بتائیں کیا ہو 2 مئی کا جو کرائسس تھا, اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بالکل ایج پہ چلی گئی تھی, آپ کو یاد ہوگا. بالکل. میمو گیٹ آ گیا, اس کے بعد اٹیک ہو گیا سلالہ, نیٹو سپلائی کہاں پر چلے گئے, حالات ایسے لگ رہا تھا بالکل وہ اندر آ گئے تھے. یعنی وہ آپ کے صرف ایبٹ آباد میں نہیں, اس کے بعد سلالہ تو اندر اس کے بعد ہوا ہے نا. کیسے مینج کیا؟ اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, ابھی تو آپ کے تعلقات, ایک ڈرون آیا نا, اس وقت کیا ہوا تھا, اس وقت تو بوٹس آن دا گراؤنڈ تھے, اور آپ کے فوج کے لوگ باقاعدہ انہوں نے ٹارگٹ کر کے آپ کو یاد ہے کتنے کلومیٹر اندر تک آ گئے تھے. کیسے مینج کیا انہوں نے؟ حالانکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو مجھ سے بڑا کون نے کہا ہے پاکستان کے میڈیا میں, کیسے مینج کیا انہوں نے؟ شہری رحمان حسین حقانی سائٹ پہ ہوئے, شہری رحمان آگے آئیں, ہنا ربانی کھرکو کی, جیسے تیسے کر کے مینج کیا, اور اسی دور میں ایکسٹریم خراب تعلقات ٹھیک ہو گئے. کیانی صاحب واز سم ویئر, لیکن کیانی صاحب واز کیا کہنا چاہیے, آئیدر لیڈنگ فرام بیہائنڈ اور واٹ ایور, لیکن انہوں نے ایک مسئلے کو حل تو کیا. کہیں زرداری صاحب کا وجود تو تھا نا ایوان صدر میں, جو کہیں کچھ تو کر رہے تھے. یعنی they were active. گورننس کو چھوڑ دیں, کرپشن کو چھوڑ, باقی they were active, they were doing something. یہاں کیا پرابلم ہے کہ آپ کا وجود ہی نہیں ہے نا, آپ مطلب ہے ہی نہیں کسی جگہ. یعنی آپ ہونا کہ کسی, اور اس سے بڑا, یعنی وہ تو تقریباً آپ سمجھیں کہ پراپر حالت جنگ تھی امریکہ کے ساتھ, اگر آپ کو یاد ہو. اور مجھے نہیں یاد کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا دن آیا ہو کہ ایبٹ آباد, اور پھر بیچ میں مرڈر ہو گیا تھا, یاد ہے آپ کو برہان الدین ربانی افغانستان میں, سلیم شہزاد کا قتل ہو گیا, مطلب لائن سے واقعات ہو رہے تھے, اور پھر نیٹو سپلائی بند ہو گئی. تو بات یہ ہے, ایڈمرل ملن کے اسٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہوگا. اب اس کرائسس سے اس ٹیم نے نکالا, جس ٹیم کو مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت عجیب و غریب گورنمنٹ تھی پیپلز پارٹی کی, انہوں نے نکالا بیکاز دے ور پریزنٹ, ایٹ لیسٹ دے ور ڈوئنگ سم تھنگ. یہاں پر ہے ہی کوئی نہیں. دیکھیں نا, یعنی الیکٹڈ فورن منسٹر ہے ہی, مطلب جو فورن منسٹری کے لوگ ایڈوائزر ہیں, ایڈوائزر یعنی نہ وہ سینیٹر ہیں, نہ وہ ایم این اے, نہ وہ ایم پی اے, وہ بالکل ایڈوائزر ہیں. اور فورن پالیسی اس وقت آپ دیکھیں نا, پریزیڈنٹ مودی کو آپ دیکھیں, یعنی, اور آپ مجھے صرف ایک بات, میں چلیں چھوڑیں, کسی پہ پرسنل بات نہیں کر رہا, آپ مجھے چھوڑیں, مجھے یہ بتائیں کہ اوباما بیمار ہو جائیں اس وقت, اوباما کی بیٹیاں ملک چلیں گی کہیں دنیا میں؟ دیکھیں نا, مطلب عزت کے ساتھ میں بات کر رہا ہوں, کہیں آپ سنیں نا, یعنی گورنر براؤن بیمار ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ میں بیمار ہوں, یعنی میرے پیچھے میری بیٹی چلائے گی بیٹا. از اٹ پاسبل؟ از اٹ پاسبل؟ ایک لوک سبھا ہے انڈیا میں, مودی کہہ کہ میری ایک سسٹم ہوتا ہے نا کسی ملک کا, ایک ریاست کسی سسٹم پہ چلتی ہے. ایون جہاں خلافت ہوتی ہے نا, بادشاہت, وہاں پر بھی ایک اناؤنس ولی عہد ہوتا ہے. لیکن اب تو وہ کہتے ہیں ولی عہد نے کہاں سنبھال لیا, ایسے ہوتا ہے نا, ایک اس کی لیگل حیثیت ہوتی ہے. لیکن تو کہتے ہیں اسحاق ڈار صاحب جو ہے مینج کر رہے ہیں, ان کا کام اتنا تھا کہ انہوں نے وزیر اعظم صاحب کی جو صحت کے بارے میں اطلاعات تھی وہ قوم تک پہنچائیں. دیکھیں, ایک ہوتا ملک چلانے کو, تو مینج کرنا تو یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا وہ یہاں کی لائٹ چلی جائے, مطلب یہ میز ٹوٹ جائے, شیشے ٹوٹ, یا تو یہ تو مینجمنٹ تو ہوتی ہے نا. مینجمنٹ تو آپ کا وہ کوئی بھی کر سکتا ہے مینج, ریاست کسی اور طرح چلتی ہے. اگر یہ ریاست کو مینج کر رہے ہیں تو یہ مینج تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. کل وہ جہاز نہیں لینڈ ہو رہا تھا, انہوں نے مینج کیا کراچی ایئرپورٹ پہ. اف دے آر ٹرائنگ ٹو ڈیل ایک جہاز کو کریش لینڈنگ کیسے ہونی ہے, ملک کیسے چلنا ہے, اور آگے 10 سال بعد اور 15 سال بعد کیا ہونا ہے, پھر اس میں کہیں کہ سازشیں ہو رہی ہیں. ٹھیک. اچھا یہ بتائیں, عید کے بعد آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تحریک انصاف گلیوں میں ہوگی, دوبارہ سے پروٹیسٹ کر رہی ہوگی, پیپلز پارٹی اپنی رائے جدا کر لے گی, اور اگین پارلیمنٹ اور جمہوریت کو بچانے کے لیے نون لیگ کے ساتھ کھڑی ہوئی, کوئی ایسی سینیریو؟ یہ تو بہت دور ہے, یہ تو بہت دور ہے. دیکھیں نا, یہ تو ڈے ٹو ڈے کرائسس پیدا ہو رہے ہیں. آج مجھے نہیں پتا ٹی آر کمیٹیز کا کیا انجام ہوتا ہے, یعنی, اور زچ ہوئے احتجاج احسن, زچ ہوئے احتجاج احسن, بڑے ٹھنڈے میں, یہ لوگ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں اندر, یہ بڑے سکون سے بیٹھے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں, میں نے ساری باتیں چھوڑیں, لیڈر ہسپتال میں پڑا ہو, اوپن ہارٹ سرجری کرا کے,
ایٹیچیوڈ دیکھا ہے اپنے منسٹر ہنس رہے ہیں. اس وقت کسی کا دل چاہتا ہے کہ آپ کا لیڈر اندر پڑا ہو اور آگے لوگ ہنس رہے ہوں, مذاق اڑا رہے ہوں, تماشا کر رہے ہوں, اسمبلی میں ہنس رہے ہیں سارے. مطلب کسی کو خیال ہے کہ اوپن ہارٹ سرجری ہوئی ہے یار, اس وقت دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ خیریت کی دعا کریں, ہم 2-4 دن 5 دن سیاسی بات نہیں کریں گے, ہم ذرا سیاست سے, ہم صرف ایک دن ہوا آج سرجری, آج وہ ٹی آر کمیٹی کا اجلاس کینسل, اگلے دن بیک ٹو نارمل, ہنس رہے ہیں, پارٹیاں ہو رہی ہیں, دعوتیں ہو رہی ہیں, سیریں ہو رہی ہیں, دے ڈونٹ کیئر. اور اس طرح تو میرا یہ تو اپنے خلاف سازش. اب مجھے بتائیں نا اس کے اوپر کوئی ریئیکشن ہے, کوئی بھی ریئیکشن ہوتا ہے تو کیا سازش ہوگی؟ یعنی میں اس وقت بیٹھ کے بات کر رہا ہوں کہ اس طرح ملک نہیں چلنا چاہیے, تو میں سازش کا حصہ بن گیا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہماری فارن پالیسی 0/0 ہو گئی اس وقت. دیکھیں مجھے فرض کریں اگر آپ ہٹا دیں, اب کہہ رہے ہیں آرمی چیف آ گئے بیچ میں, آرمی چیف نے آگے کہا نا, اب آرمی چیف کو بھی ہٹا دیں, آرمی کہے کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے فارن پالیسی سے, ہمارا تعلق ہے ہی نہیں ہے ڈومین. مجھے بتائیں پھر کون, کسی کو تو کرنا ہے نا. یہ جو بات ہوئی ہے یہ طارق فاطمی نے کرنی تھی امریکنز کے ساتھ. یعنی یا تو ہونا کہ آپ نے اسپیس سنبھالی ہو پوری, اور آپ کہیں کہ یار اس ہماری اسپیس میں ہم سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ فوج گھسے یا کوئی دوسرے. جب آپ موجود ہی نہیں ہیں تو کوئی تو آئے گا نا, کوئی تو سنبھالے گا آ کے. یعنی وہ آپ کا نیوکلیر سپلائی گروپ, یعنی یا تو ہونا آپ کے, ہم بہت ایکٹیو تھے. پھر میں کمپیئر کر رہا ہوں زرداری صاحب سے, ایک میں اس کو بہت عجیب و غریب گورنمنٹ کے طور پر ابھی بھی لیتا ہوں اور پہلے بھی لیتا ہوں. سعودی عرب ایران سعودی عرب افغانستان, ادھر ادھر ملکوں گھوم کے سیر کر کے, کبھی ادھر جاؤ ادھر جاؤ. دورے تو میاں صاحب بھی بہت کرتے ہیں. دورے تو مطلب اللہ تعالیٰ خیریت رکھے, ان کے دل کے دورے کا بھی مسئلہ ہے, میں کوئی بات نہیں کر رہا. دوروں کا دوروں کی کوئی چیز کوئی پتا تو چلے نا آپ کو یار کس مقصد کے لیے گئے. یعنی اس وقت دیکھیں یہ تو اگر آپ بھی نہیں کر رہے, اب وہ مجھے بتائیں کہ وہ GHQ میں اجلاس نہ ہوتا, وہ جمہوریت کا میں سمجھتا ہوں کہ ایک بدترین دن تھا کہ آرمی کے لوگوں نے بلایا ان کو اور ان کو بتایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے. ان کو خود کرنا چاہیے تھا. کیا ایسا نہیں ممکن تھا کہ ایک شخص کو وزیر اعظم صاحب اسٹرانگ تگڑے آدمی سے کہتے ہیں کہ یار دیکھو میں بیمار ہونے جا رہا ہوں, مجھے بتائیں اگر میں نے میری اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہو, یا فرض کریں آپ بیمار ہوں, آپ نے ہاسپٹل جانا ہو اور آپ کو پتا ہو گیا پتہ نہیں میں 6 دن رہوں گا 10 دن رہوں گا ہاسپٹل میں, آپ کیا کریں گے جانے سے پہلے؟ آپ کہیں گے یار یہ میرے پیچھے, یار یہ میرے یہ کام نپٹا دینا, میری یہ کام نپٹا دینا, یار یہ میری ذمہ داری ہیں, یہ میں فلانی جگہ جاب کرتا ہوں, یہ یار دیکھو میرے کام پہ اثر نہ پڑے. ایسے ہی ہوگا نا. اب آپ بالکل فارغ ہو جائیں کہ یار جانوں میں جائیں سارے جو مرضی. اب یار کوئی آپ کسی 2-4 سینئر پیچھے مسئلہ ہو سکتا ہے, فورن پالیسی کا مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ ہو سکتا ہے, وہ ہو سکتا ہے, بجٹ آنا ہے, یہ آنا ہے, یہ 5-10 شاید وہ ٹرسٹ نہیں کرتے. یہ تو پھر بات ہی نہ ہوئی نا. یہ تو دیکھیں پھر اس طرح اگر ٹرسٹ آپ کسی بھی نہیں کرتے, اگر آپ اپنے ملک میں بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, آپ اپنے ہاسپٹل میں بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, آپ اپنے خاندان میں بھی ٹرسٹ نہیں کرتے, تو میں آپ پہ کیسے ٹرسٹ کروں گا؟ اچھا آپ کی کیا اطلاع؟ میں آپ پہ کیسے ٹرسٹ کروں گا مجھے بتائیں. ایز اے پاکستانی میں کیسے ٹرسٹ کروں گا آپ پہ؟ یار آپ میرے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہے, میرے سرمایہ دار کیوں نہیں ٹرسٹ کر, آپ پیسے باہر, آپ کے ٹیکس آپ کا باہر, آپ کے بچے باہر, ہر چیز آپ کی باہر, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر میں بھی ٹرسٹ نہیں ہے آپ کا, اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ پہ ٹرسٹ کروں. ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں ایک وقفہ, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین بات کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب سے. یہ بتائیں کہ اس بات میں کتنی صداقت ہے جو ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں نے نون لیگ کے اندر سے میاں صاحب کو کہا کہ میاں صاحب کچھ عرصے آپ ریسٹ کریں اور یہ کرائسس نکل جائے گا, تو پھر ان کے گورنر نے کہا, ان کے گورنر نے کہا, 3 صوبوں میں گورنر ہیں نا ان کے, ان کو چھوڑ دیں آپ, بلوچستان کی گورنر کو چھوڑ دیں, وہ تو دوسری پارٹی کے ہیں. جن 2 صوبوں میں ان کی گورنر ہیں, ان کے ایک گورنر نے کہا, ان کو نام مجھ سے نہ پوچھیں, اچھا بس کے پی میں اور پنجاب میں سے ایک گورنر نے کہا کہ میاں صاحب آپ اسٹیپ ڈاؤن ہو جائیں. بہت سے لوگوں نے کہا, ان کی پارٹی کے لوگوں نے کہا ان سے. میں تو خبر لے کے جا رہا ہوں نا, فضل الرحمان صاحب نے لندن میں کہہ دیا کہ میاں صاحب ذرا سسٹم کو بچا لیں, لیکن فضل الرحمان صاحب نے ایک اور کمال کر دیا. میاں صاحب نے کہا اچھا کس کو سجیسٹ کیا پھر فضل الرحمان صاحب نے؟ چودھری نثار کو. تو اب میاں صاحب کا میرا خیال سے میاں صاحب نے یوٹیوب بروٹس یعنی تو نام بھی سجیسٹ کر رہا ہے مجھے, تو شہباز کا نہیں کر رہا, تو بروٹس کا نام, مطلب
انہوں نے گور کے دیکھا ہوگا, میں تصور کر رہا ہوں لائٹر نوٹ. تو یہ فضل الرحمان صاحب نے بھی کہا ان کو, لیکن میاں صاحب نے بات نہیں سنی کسی کی بھی. پاناما لیک سے تو میرا نہیں خیال کچھ نکل پائے گا. جو ہمیں چل رہی ہیں چیزیں, ٹی او آرز کمیٹی کے جو 7-8 بیٹھیں ہوئی ہیں وہ ناکام ہو چکی ہیں. تو اگین بات وہی ہے کہ کرائسس آپ کہنے روز آ رہا ہے. اس سے پہلے میں اگلے ٹاپک کی طرف بڑھوں, اور آپ کی رمضان بھی چل رہا ہے, ٹرانسمیشنز بھی ہو رہی ہیں, آپ کی ایک اینڈ آف ٹائم کے نام سے دوبارہ سیریز بھی اسٹارٹ ہوئی ہے. صرف ایک کوئک کویسچن, کیونکہ آپ نے بے نظیر بھٹو صاحبہ کو بڑے قریب سے دیکھا, بے شمار ان کے انٹرویوز کیے. آج کل کی جو بلاول بھٹو کی جو اگریسو پالیٹکس ہے, یو تھنک کہ یہ ایک گڈ اینڈ وائز اپروچ اپنے آپ کو لانچ کرنے کی؟ بلاول کو میں تو بلاول کے اسکول پہ گیا ہوں, اور میں نے بلاول کے ساتھ تو بہت زبردست یادیں ہیں وابستہ, اور بڑی خوشی بھی ہوتی ہے ان کو دیکھ کے بلاول کو کہ وہ پالیٹکس میں ایکٹیو ہو رہے ہیں. بلاول کو بڑی مشکل پوزیشن میں پیپلز پارٹی ملی ہے. وہ پارٹی جو کہ گورنمنٹ کر کے گئی ہو وہ ہمیشہ ایک ٹربل میں ہوتی ہے. ایلیگیشنز ہوتی ہیں, باتیں ہوتی ہیں, بہت کچھ ہوتا ہے. ان گیون سینیریو میرا خیال ہے بلاول اپنے کچھ یعنی جتنا ان کو کرنا چاہیے تھا اس سے زیادہ, کہیں زیادہ بہتر پرفارم کر رہے ہیں. جتنی ایکسپیکٹیشن لوگوں کی تھی کہ یار اس سچویشن میں تو بلاول کیا کریں گے, کچھ کر ہی نہیں سکتے. بلاول کیا کر سکتے ہیں؟ بلاول بڑا انٹیلیجنٹلی, بہت ہی انٹیلیجنٹلی بلاول از پلئنگ ہز کارڈز, اور بلاول کو غالباً اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے. اور یہ دیکھیں, یہ لیڈرز کے لیے, بلاول تو بھی چھوٹے ہیں, یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ جو بھی اوپر بیٹھا ہوا شخص ہو نا, اس کو پلس پتا ہو لوگوں کی, اس کو یہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں. اگر آپ لوگوں کی زبان میں بات کریں گے نا, لوگ آپ کی بات سنیں گے. اگر لوگ کچھ اور سوچ رہے ہیں آپ نے, تو بلاول نے میرا خیال سے جتنی باتیں کی ہیں پچھلے چند دنوں میں, وہ بالکل وہ باتیں ہیں جو لوگ سوچ رہے ہیں. اور جو میں نے کہا نا, میری توقعات سے کچھ زیادہ اچھی بلاول کی سپیچز تھیں. آگے میں نہیں چاہتا کہ پیپلز پارٹی اور بلاول کی کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے, لیکن یہ جو جلسے تھے, بڑے جلسے تھے, کامیاب جلسے تھے. لوگ گاڑیوں میں بھر کے نہیں لائے گئے. دیکھیں نا, یہ بھی تو مسئلہ ہوتا ہے نا, آپ جب گورنمنٹ میں نہیں ہوتے, مطلب لوگ تھے, پراپر تھے, جیالے تھے, نعرے لگ رہے تھے, سب کچھ تھا, سمجھو, اور اچھی سپیچز. بالکل. یہ بتائیں, یہ جو مختلف رمضان ٹرانسمیشنز چل رہی ہیں, دیکھتے ہیں آپ ٹی ویز پہ؟ نہیں جی, میں کیا اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بس اب روزے سے تو جھوٹ نہیں, میں مطلب مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی خاص میں, اور چیزیں اس میں تو بڑے جید علماء کرام بیٹھے ہوتے ہیں, بڑی زبردست روحانی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, بڑے مشہور اینکرز ہیں جو بڑا رنگ لگاتے ہیں, سب ہوتے ہیں, مطلب وہ انٹرسٹ آپ کو نہیں, مطلب میں دیکھ لیتا ہوں کسی کو. اگر میرا یہ نہیں کہ میں بالکل سختی کے ساتھ کہتا ہوں کہ نہیں دیکھنی, میں بالکل نہیں دیکھوں گا, لیکن یہ کہ اگر مجھے اور کچھ بھی نہیں کرنا تو پھر اس کے بعد میں ضرور دیکھوں گا. اس کی وجہ یہ تھی, اس کی وجہ میرے بہت زیادہ انٹرسٹ شاید نہیں ہے. سوال پوچھنے کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ رمضان میں جو جنرل پبلک ہماری میجورٹی ہے وہ اور کچھ نہیں دیکھتی ہے, رمضان ٹرانسمیشن کے اوپر فوکس ہوتا ہے, ٹی وی چینلز کا بھی ہوتا ہے, بڑے مہنگے سیٹس لگائے جاتے ہیں, گیسٹ کو بک کیا جاتا ہے. یہ اسپرٹ کے مطابق ہے کہ ہم اس پہ تنقید بھی ہو سکتی ہے اور اس کی تعریف بھی ہو سکتی ہے. میں آپ کو تعریفی پہلو بتا دوں, تنقید تو بے شمار ہے نا. اس میں جو سپانسرز آتے ہیں بہت سارے, ہمیں پتہ نہیں سپانسرز ہیں سارے. میں نے ٹرانسمیشن خود بھی کی ہوئی ہے. بہت سے لوگ جب جا رہے ہوتے ہیں نا ٹرانسمیشن سے, اور ان کے ہاتھ میں, کسی کے ہاتھ میں موبائل فون ہوتا ہے, اب وہ کارپوریٹ سروس ہے, لیکن ان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. دیکھیں نا, جو بھی وہاں آتے ہیں, جتنے بھی لوگ آتے ہیں, کوئی پاسز لے کے آتا ہے. دیکھیں, ہم ایک اور انداز میں دیکھ رہے ہیں چیزوں کو. ہم بیٹھے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ یار یہ ٹرانسمیشن خاص ہے. آپ ذرا لیکن اپنے غریب ہمارا جو طبقہ ہے ان کو جا کے دیکھیں, ان کے لیے وہ ٹرانسمیشن جو ہیں وہ ان کے کارڈز لینے کے لیے, ان کے پاسز لینے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں, ہر ٹی وی چینل کے اسٹوڈیو کے باہر. ان کو وہ کہتے ہیں ہمیں اور کچھ ہو نہ ہو, ہم یہاں روزہ کھول لیں گے. اچھا, اور سب کو جاتے جاتے ایک ڈبہ مل جائے گا جس میں شربت کی بوتل ہوگی, کسی کی قسمت اچھی, اس کو موبائل فون مل گیا, کسی کو گاڑی مل گئی, کسی کو. تو وہ تو ایک بات ہے کہ جی اس میں ایک کلر آ گیا ہے کارپوریٹ کا, اور اس میں ایسی باتیں ہو رہی ہیں. جو میرا اختلاف ہے بنیادی طور پہ, نمبر 1 ایک تو یہ کہ کارپوریٹ بہت زیادہ کارپوریٹ ہو گئی. دوسرا یہ کہ حدود کراس ہو گئی ہیں جہاں پہ آپ کہیں کہ یار یہ اسلام ہے یا یہ انٹرٹینمنٹ ہے یا کیا ہے. جو اسپانسرز ہوتے ہیں ان کے اپنے بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں, اس کے بغیر بھی ہم اسپانسر کریں گے پروگرامز کو, ٹرانسمیشن. بہت سے ہوتے ہیں کہ وہ ان کی خواہشات ہوتی ہیں کہ نہیں, اس کو ایسا کرو, اس کو ایسا کرو, یہ کرو.
اور علماء جو ہیں ہمارے وہ تو میرے خیال سے کم ہی ہوتے ہیں. مطلب ہے کہ وہ لوگ ضرور ہوتے ہیں جو اچھی بات کر لیتے ہیں, لیکن جو عالم ہے وہ تو ایک ڈیفرنٹ. رمضان ہمارے اچھے مولوی حضرات ہوتے ہیں, مولوی حضرات اچھے ہوتے ہیں, عالم نہیں کہہ سکتے, لیکن عالم تو ایک الگ, عالم تو علماء کا تو ایک الگ ہی مطلب وہ تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی پیچھے ہیں کہیں. اچھا, میں جو سوال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے پورے دور میں بہت پیچھے ہیں. بالکل, بہت ہمارے مشہور اینکرز ہیں, ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب ہیں, جنید جمشید صاحب ہیں, اور کئی اس میں نام میں لے سکتا ہوں. رمضان ہمارے وسیم بدامی صاحب ہمارے بھی دوست ہیں. افطار سے پہلے علماء نہیں, مولوی حضرات بیٹھے ہیں جو کچھ تھوڑا بہت دین کو سمجھتے ہیں اور بات کرتے ہیں, وہ ان سے سوالات جواب ہوتے ہیں, دینی مسائل کے اوپر بات ہوتی ہے. اب وہی اینکر افطار کے بعد ایک نئے روپ میں نظر آتا ہے آپ کو. وہ موٹر سائیکل بھی چلا رہا ہے, وہ آم بھی کھلا رہا ہے, وہ باتیں بھی کر رہا ہے, وہ جھکتے بھی لگا رہا ہے. تو یہ کیسا امپریشن جاتا ہے کہ افطار سے پہلے آپ بڑے سنجیدہ باریک دینی مسائل پہ بات کر رہے ہیں, افطار کے بعد ایک نیا روپ ہے آپ کا اور آپ ایک انٹرٹینر بن گئے ہیں. وہ تو میں بھی کر رہا ہوں آج کل, ایک اینڈ آف ٹائم اور پھر رات میں پولیٹیکل شو ہوتا ہے. پولیٹیکل شو از ڈفرنٹ نا, میں تو اس کی بات کر رہا ہوں. نہیں دیکھیں, اس میں بات ساری یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا نا کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جن سے میں پرسنلی ڈس ایگری کرتا ہوں, اور ان سے کوئی بھی شخص ایگری نہیں کر سکتا. وہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. سوال جواب جو ہیں دینی وہ تو میرے خیال سے مناسب ہیں, اس کے اوپر کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ دینی سوال جواب کر رہے ہیں, اس کے اوپر انعامات لوگ لے رہے ہیں یا نعت خوانی کا مقابلہ ہو رہا ہے اس میں, اور اصل بات میں دیکھیں بتاؤں, لوگ انگیج ہوتے ہیں نا. لوگوں انگیج کرنا بھی تو ضروری ہے نا, کہ وہ عام گھروں میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں, بچے ہیں, خواتین ہیں, مطلب وہ اسی پروگرام کو, مطلب ٹو بی ویری آنےسٹ, اگر میں اسی پروگرام کو بالکل ایک خشک بنا دوں, اس کمرے کے اندر بیٹھے ہوں ہم اور 3-4 بالکل, اور ہم کہیں گے جی اس سوال کا جواب بیان فرمائیے, اور جواب آئے, تو مطلب وہ لوگ تھوڑا سا انگیج ہوتے ہیں. لوگ بھی انگیج ہوتے ہیں کہ یار اس وقت ایک حد سے زیادہ اسے کراس نہیں کرنا چاہیے, جہاں پہ تضحیق کا فیکٹر آ جائے, جہاں پہ یہ ہو کہ لوگوں کی بے عزتیاں شروع ہو جائیں, جہاں پہ یہ ہو کہ لوگ حقارت سے بات ہو, جہاں پر اب یہ اچھل کود شروع ہو جائے, اس میں کوئی یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک. لیکن اس بات پہ مجھے کیونکہ میں نے دیکھا لوگ خوش بڑے ہو کے جا رہے ہوتے ہیں, لوگ اس میں بیمار آئے ہوتے ہیں, لوگ زکوٰۃ مل جاتی ہے لوگوں کو آخری دنوں میں, اچھا کام, بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہوتا ہے. اس کی اوور آل پریزنٹیشن سے مجھے اختلاف ہے, لیکن اچھا بیچ میں اچھا کام بھی ہو رہا ہے. آپ اینڈ آف ٹائم کے نام سے دوبارہ آپ نے سیریز شروع کی, پہلے بھی کئی سال پہلے بھی ایک آپ کی پہلی اس کی سیریز آئی تھی. تو لوگ اکثر یہ بھی تنقید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات آپ کر رہے ہیں سارا, لیکن ایک اس قسم کے پروگرام سے ہیجانی کیفیت بھی شاید پیدا ہوتی ہے. آپ نے بھی شاید یہ تنقید سنی ہو. تو مقصد کیا ہے آپ کا اس پروگرام کرنے کا, کہ آپ نے کیا سوچ کے کہا کہ یہ میں پروگرام کروں گا, انفارمیشن دوں گا, لوگوں کو بتاؤں گا, کیا اس کا بیسیکلی کیا سوچ کے آپ نے شروع کیا؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ہیجانی کیفیت, اس سے ہیجانی کیفیت تو کیا پیدا ہوگی. آپ قرآن شریف اگر پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں, دیکھیں اس پروگرام سے زیادہ تو میرے خیال سے کہ ان باتوں سے ہیجانی کیفیت پیدا ہو لوگوں میں, ان خبروں سے ہیجانی کیفیت نہیں پیدا ہو رہی کہ ایک بچی کو زندہ جلا دیا. تو میرے پروگرام سے ہیجانی کیفیت پیدا ہوگی جہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ ایک دن آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے ان سارے اعمال کا, اور جو کچھ بچیوں کو زندہ جلا رہے ہیں. اور اس کے بعد وہ کراچی میں دیکھا تھا آپ نے جو واقعہ پیش آیا, وہ 1.5 گھنٹہ جلتی رہی بچی, اس کا بھائی ویڈیو سے یاد ہے بھی چند روز پہلے وہ ویڈیو سے بنا رہے کھڑا ہو کے. تو ان سے ہیجان نہیں پیدا ہو رہا لوگوں میں. تو میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کو آپ نے جواب بھی دینا ہے ایک دن, اور اس پہ تو ہمارا ایمان ہے, ایمان کا حصہ ہے یہ. ہمارا جو ایمان ہے اس میں سے حج پہ ایمان, اور روزے پہ ایمان, نماز پہ ایمان, قیامت پہ ایمان, ٹھیک ہے نا, موت پہ ایمان, اور چاہے مذہب کوئی بھی نہ ہو, ایتھیسٹ میں ہو, تو موت پہ تو ایمان ہے نا سب کے, مرنا تو سب نے. تو میں اگر اس کو ایک بہت ہی مدھم سے انداز میں بات کر رہا ہوں, تو باقی خبریں دیکھیں معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. یعنی وہ کل جو ہوا ایک پروگرام ماروی سرمت کا, اور اس میں جو ایک مولوی صاحب تھے, وہ کیا تھا آپ نے بھی سنا ہوگا. وہ کیا مطلب اس کے, میں اس پہ کمنٹس, میں کچھ بات بھی نہیں کر سکتا اس پہ. مطلب میں, آپ یقین کریں کہ میں خاموشی میں ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے اس معاشرے میں. یعنی اس حد تک ٹالرنس ختم ہو رہی ہے, اس حد تک ٹالرنس ختم ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اجازت دیجیے, فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی.